بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں صلاۃ حاجت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ صلاۃ حاجت کا کیا طریقہ ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، صلاۃ حاجت میں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہیں اور یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں، ان تمام مسائل پر اس ویڈیو میں بات کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھنا ہے۔ سامعین مکرم، صلاۃ حاجت بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اس نماز کے اندر بے شمار برکات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ حاجت ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی حاجت ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو صحابہ کرام صلاۃ حاجت ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تابعین اور اولیاء اللہ کا بھی یہی معمول تھا۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، مالی مشکلات ہوں، کسی مصیبت میں پھنسی ہوں یا کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہو تو آپ بھی صلاۃ حاجت ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے، آپ کی اس پریشانی کو ختم کر دیں گے، آپ کے اوپر آئی ہوئی آزمائش کو ٹال دیں گے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ صلاۃ حاجت کس وقت پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مکروہ اوقات کے علاوہ صلاۃ حاجت کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اور طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک آپ صلاۃ حاجت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسرا وقت ہے زوال کا، کہ جب سورج سیدھا سر کے اوپر آ جاتا ہے، اس وقت بھی آپ صلاۃ حاجت کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ تیسرا وقت ہے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا، اس وقت میں بھی آپ صلاۃ حاجت نہیں ادا کر سکتے۔ یہ تھے 3 مکروہات اوقات، ان کے علاوہ آپ جس وقت چاہیں صلاۃ حاجت ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صلاۃ حاجت میں 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ صلاۃ حاجت کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ حاجت ادا کرنے کا طریقہ بالکل سمپل اور سادہ سا ہے۔ سب سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ دل میں نیت کر لے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بھی نیت کر لے۔ ہاں، اگر کوئی دل میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ مستحب اور مستحسن ہے، یعنی کر لیا تو بہتر ہے، ورنہ اصل میں نیت دل کا ارادہ ہی ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی نیت کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے: میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب نیت کر کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سب سے پہلے ثنا پڑھ لینی ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس نماز کے لیے خصوصی طور پر کوئی بھی سورت مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو کوئی بھی سورت یاد ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورت مکمل ہو جائے تو پھر رکوع کر لینا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کر لینے ہیں۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب اسی طریقہ سے آپ نے دوسری رکعت بھی مکمل کر لینی ہے، لیکن دوسری رکعت کے آغاز میں ثنا بھی نہیں پڑھنی اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی، بلکہ دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے اور رکوع سجود کر کے دوسری رکعت مکمل کر لینی ہے۔ جب دوسری رکعت مکمل کر لیں تو اتحیات کے لیے قدم میں بیٹھنا ہے۔ اتحیات، درود شریف اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اس طرح آپ کی صلاۃ حاجت مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ نے دعا کر لینی ہے اور دعا آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کرنی ہے، یعنی یقین اور دھیان کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہو اور ساتھ ساتھ دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر دعا کر رہے ہوں اور دل و دماغ کہیں اور گھوم رہے ہوں۔ یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یقین و دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور کل والی صورتیں پڑھ لیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا اللہ مجھے روزگار کا مسئلہ ہے، اس سے حل فرما دے۔ یا اللہ مجھے بیماری نے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ یا اللہ میں فلاں مصیبت میں مبتلا ہوں، مجھے خلاصی عطا فرما۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا مکمل کر لیں۔ اگر آپ اس طریقہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اسی طرح حاجت کے پورا کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت کا۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کی تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ شام تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں رہے گا، اور جس نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں رہے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عظمت والی ہے۔ جو بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربی اور مضر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس صورت کے پڑھنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربی اور مضر عرب کے دو بڑے قبیلے تھے جن کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو معنی یہ ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عزت و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر کسی بندہ کو کوئی شدید حاجت لاحق ہو تو وہ 11 دن تک سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اور جو شخص روزانہ فجر کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا۔ اس کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، اس کے مال میں غیب سے برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر اس کی طبیعت میں نیکی کرنے کا رجحان خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ ایسا بندہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور میری اور آپ کی مغفرت کا باعث بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔